عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آ کر عرض کرنے لگا، ایک نوجوان عالم نزع میں ہے، یا رسول اللہ ایک آدمی ایسا ہے جس کی روح نکلنے والی ہے مگر وہ اس کی روح نکل نہیں رہی ہے، عالم نزع میں اسے کہتے ہیں کہ روح نکلنے کے قریب ہو لیکن نکل نہ رہی ہو۔ تو ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے جو عالم نزع میں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو مگر وہ پڑھ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والا بولا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کر چل پڑے۔ ہم بھی حضور، راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے ساتھ ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کیا میں کہہ نہیں سکتا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہیں؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اسے بلا لاؤ۔ والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ورنہ اس آگ میں اسے جلا ڈالے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ تو ماں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو میں سفارش کروں گی، تب تو میں، یا رسول اللہ یہ میرا ہی بیٹا ہے تو میں اپنے بیٹے کو ایسے کیسے جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں، تو یا رسول اللہ تو میں سفارش کروں گی۔ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی، اللہ کو اور مجھے گواہ بنا کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ وہ عرض کرنے لگی کہ یا اللہ میں تجھے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آئی اس حدیث سے۔ پہلی چیز جو آئی سمجھ میں وہ یہ کہ ایک تو ماں باپ اگر ناراض ہوں تو عالم نزع میں روح بھی نہیں نکلتی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور کا وسیلہ جو ہے، حضور کا وسیلہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور کے نام کا وسیلہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں۔ بہت سارے لوگ آج کل وسیلہ کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن یہ حدیث جسے امام طبرانی نے اور امام احمد نے روایت کیا، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور کا وسیلہ عالم نزع میں بھی مدد اور فائدہ پہنچاتا ہے۔